کر رہے تھے جنگ بدر کے اندر. فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فریاد سنی اور کہا کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرماؤں گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو پکارا, یا جبرائیل المدد, یا میکائیل المدد, یا اسرافیل المدد, نہیں. اس آیت میں آ رہا ہے کہ اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, وہ تو ہم سب فرشتوں کو منگوا سکتے ہیں, فرشتوں کی بکنگ کروا سکتے ہیں. کتاب الوکالہ چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے, جب کوئی شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے اس کی حفاظت پر, یہاں تک کہ صبح ہو جائے. لیکن کیا ہم فرشتے کو پکارتے ہیں؟ فرشتے کو پکاریں گے شرک. پکارنا اللہ کو ہے مدد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجے, یہ اللہ کی مرضی. تو اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ فرشتے بھی مددگار ہیں. اب اسی کے ساتھ وہ چیز جو ظاہری اسباب کے بارے میں, تو وہ میں نے بیان کر دیا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری اسباب کے طور پر تھے. اب بخاری اور مسلم سے وہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جی غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مدد مانگی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو غائب میں پکارا تھا. آپ نے فرمایا تھا علی کو پیش کیا جائے. ایک رات پہلے آپ نے فرما دیا, بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو سیدنا علی کو جب بلایا گیا تو آپ کو تو شعبے چشم تھا, آپ کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا, ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا اور برکت کی دعا فرمائی, آپ کی دعا کی برکت سے فتح ہو جائے. اس دن حضرت علی کو جھنڈا ملتا ہے یا میں اس وقت ہوتا, میرا نام بھی علی ہے, مجھے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی اگر جو ساتھ قبولیت حاصل ہوتی تو میرے ہاتھ میں خیبر فتح ہو جاتا, آپ کے ہاتھ میں ہو جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب میں نہیں ان کو پکارا. ورنہ غزوہ خیبر پہ اللہ کے شیر سیدنا حمزہ کو کیوں نہیں حضور نے پکارا, جو غزوہ احد میں 3 ہجری میں شہید ہو چکے تھے. المدد یا امیر حمزہ, کہیں کوئی ضعیف روایت دکھا دیں, چلے صحیح تو چھوڑ دیں, ضعیف روایت دکھا دیں. المدد یا شہدائے احد, المدد یا شہدائے بدر, کہیں حضور نے پکارا ہو. تو یہ بالکل نان سینس بات ہے ان چیزوں کو پیش کرنا. اور پھر اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہے, وَتَعَامَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہوں کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو. اب یہ اللہ خود حکم دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ غائب میں پکارنا نہیں ہے, یہ ظاہری اسباب کے طور پر ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں سے کہا, من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے. قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواریوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں. تو وہ سامنے موجود تھے. غائب میں پکارنا یہ شرک ہے مدد کے لیے. تو یہ دوسرا جو شبہ تھا وہ بھی الحمدللہ اس معاملے میں جو ہے وہ زائل ہو گیا. تو ظاہری اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہماری پیاس کے بجھنے کا ذریعہ پانی کو بنایا ہے, بھوک مٹانے کا ذریعہ روٹی کو کھانے کو بنایا ہے. لیکن ہم کیا کہیں گے, المدد یا پانی, المدد یا روٹی, یہ کہیں گے. یہ اسباب ہیں, ان کے ذریعے دعا کو جو ہے وہ ان کے بارے میں حلال نہیں کیا جا سکتا. دعا بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. غائب میں مدد کے لیے کسی کو پکارنا, ایاک نستعین, قرآن پاک بالکل واضح ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں ایاک نستعین تو قرآن کو نہیں پتا کہ پانی بھی سبب ہے مشکل کشائی کا, شہد بھی سبب ہے مشکل کشائی کا. لیکن وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ظاہری اسباب ہیں. آج حضرت علی سامنے موجود ہوں, ہم ان سے مدد مانگیں گے. لیکن سیدنا علی تو اب دنیا سے جا چکے عالم برزخ میں, اب دنیا کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اب پکارا جائے گا تو خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم, والعیاذ باللہ تعالی. تیسرا شبہ یہ بہت خطرناک ہے, جس کو پیش کر کے تو شرک کا اثبات کیا جاتا ہے اور اپنی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے جی ہم تو یہ توحید بیان کر رہے ہیں, اصل توحید یہ ہے. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا سہارا لیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی کبھی کسی صحابی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے. بالکل اس کا کوئی انکار ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے دعا کروایا کرتے تھے, اپنی پرابلم آپ کے سامنے رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ان کی مشکلیں حل ہو جایا کرتی تھی.
لیکن آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو صحابہ کرام نے جمعے میں خطبے کے دوران ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے کہ زار و قطار بارش شروع ہو گئی اور وہ بارش پورا ہفتہ جاری رہی، حتیٰ کہ اگلے جمعے کو وہی شخص دوبارہ کھڑا ہوا یا رسول اللہ اب دعا فرمائیے کہ ہمارے گھروں پر بارش نہ ہو، سائڈ کے علاقوں پر بارش ہو، ہماری چھتیں ٹپکنے لگ پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے ان گھروں پر بارش نہ ہو، سائڈ کی گرد و نواح کی جو زمینیں ان پر بارش ہو. تو بالکل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حافظے کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہوا سے یوں مٹھی بھر کر ان کی چادر میں ڈالی اور فرمایا اس کو سینے سے لگا لو. وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بھولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا. یہ تمام کی تمام چیزیں معجزے کے طور پر ظاہر ہوئی. لہذا انہی احادیث کی وجہ سے میں تحت الاسباب اور فوق الاسباب والی تقسیم کو نہیں مانتا. یہ امبیگوس ہے کہ جو چیزیں اسباب میں داخل ہیں وہ آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں اور جو اسباب میں داخل نہیں ہیں وہ نہیں مانگ سکتے. یہ بات بالکل غلط ہے کیونکہ کسی سے حافظے کی دعا کروانا یہ اسباب میں داخل نہیں ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. صلح حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ نے وضو کیا، جانوروں کو بلایا اور سٹور بھی کر لیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی کفایت کر جاتا. اب مجھے بتائیں انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا یہ تحت الاسباب تو نہیں ہے نا؟ اسباب میں تو یہ چیز نہیں ہوتی، یہ اسباب سے اوپر کی چیز ہے. اسباب میں تو انگلیوں سے زیادہ پسینہ نکل سکتا ہے یا خون نکل سکتا ہے. لہذا یہ تقسیم بھی غلط ہے، ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب. مسئلہ ہے غائب میں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، چاہے اسباب میں داخل ہو یا اسباب میں داخل نہ ہو، غائب میں مدد کے لیے نہیں پکار سکتے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن غائب میں پکارنا نہیں ہے. یہ میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، سب لوگ ہوں گے. تو اس کا سہارا لے کر اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا سہارا لے کر کہا جاتا ہے جی غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے. بھائیو غائب میں مدد کے لیے نہیں پکارا جا رہا. کسی حدیث سے کوئی ثابت کرے صحیح حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو المدد یا ابراہیم، المدد یا عیسیٰ، المدد یا موسیٰ، کبھی پکارا ہو؟ نیور، ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کی جاتی ہیں اور اس میں پھر سہارا لیا جاتا ہے جی آپ جی حیات النبی کے عقیدے کو نہیں مانتے. ہم حیات النبی کے عقیدے کو مانتے ہیں، برزخی عقیدے کو. حیات النبی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جا کے آپ سے مانگنا شروع کر دیا جائے. اس سے بڑا تو گستاخ ہی کوئی نہیں ہے. یہ جو میں نے حدیث بتائی صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس کے علاوہ بھی کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں جب پیالے میں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہوئے. انہی راویوں میں سے ایک راوی سیدنا عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین، خلیفہ ثانی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سفر کے دوران بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے تو آپ یہ تھوڑا سا پانی کٹورے میں ہے، آپ اس پہ دعا کی، فرمائیں برکت کی، اپنے مبارک ہاتھ اس میں رکھیں. ہاتھ رکھے تو پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اب سیدنا عمر سے زیادہ کون جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے معجزے کے طور پر پانی کے چشمے جاری ہوئے. خود دیکھے. اب یہی حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا عقیدہ رکھ رہے ہیں. صحیح بخاری کتاب الاستسقاء 1010 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط سالی کے زمانے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو تیری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کرتے تھے دعا کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں
اور پھر سیدنا عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا دعا کرتے تو بارش برس پڑتی. معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد آپ کا مرتبہ کوئی کم ہو گیا تھا؟ نہیں. اصل میں سیدنا عمر نے یہ عقیدہ دیا کہ زندگی میں کسی سے جا کر دعا کروانا اور چیز ہے اور وفات کے بعد اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا اور چیز ہے. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عباس بن عبد المطلب کو لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور وہ سیدنا عمر جن تک حدیث بھی پہنچی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ ان کو حدیث ہی نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، تو آپ کٹورا لے کر پہنچ جاتے ہیں نا وہاں پر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اپنا قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں اور اپنا ہاتھ مبارک اس کٹورے میں رکھ دیں تاکہ پانی کے چشمے جاری ہو جائے. نہیں ہوا ایسے، بالکل نہیں ہوا. تو اس سے صحابہ کرام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ وفات کے بعد برزخی حیات کو دنیاوی زندگی پر قیاس کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہے، اور یہ انسان کو بسا اوقات شرک کے دائرے کے اندر لے جاتی ہے. گستاخی تو ہوگی، شرک کے دائرے میں بھی انسان پہنچ جائے گا. تو یہ 3 بڑے شبہات. اب چوتھا شبہ، اب جب سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں نا، پھر وہ نا، چونکہ قرآن حدیث میں تو دلائل نہیں ہے، پھر بزرگوں کے واقعات سنانے شروع کر دیتے ہیں. فلاں بزرگ کا واقعہ انہوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ یہ کر دیا. مسئلہ ہے کہ بھائیو، یہ واقعات اگر ماننے شروع کر دیں نا ہم، تو میں آپ کو الحمدللہ تمام مکاتب فکر سے بزرگوں کی ایسی ایسی کرامتیں سنا سکتا ہوں، ان کی اپنی لکھی ہوئی، کہ اگر وہ بریلوی کی ہوں گی تو دیوبندی کہے گا جی جھوٹ ہے، دیوبندی کی ہوں گی تو بریلوی کہے گا جھوٹ ہے، اہل حدیث کی ہوں گی تو یہ دونوں کہیں گے جھوٹ ہے، اہل حدیث ان دونوں کو جھوٹ کہیں گے. یہ مانیں گے بھی تو اپنے بزرگوں کی کرامتیں، اور کسی کی نہیں مانیں گے. تو جب آپ کسی اور کے بزرگ کی کرامت ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ہمیں اپنے بزرگ کی کرامت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پھر اس بزرگ کی کرامت پیش کریں جو آپ میں اور ہم میں کامن ہے. امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لائے قرآن اور سنت سے پیش کریں، صحابہ کرام کے اجماع سے کوئی بات پیش کر دیں، اپنی قیاس رائیاں نہ کریں. یہ من گھڑت واقعات پیش کر کے کتاب و سنت کا جنازہ نہ نکالیں. تو یہ چوتھا شبہ یہ ہے کہ یا تو واقعات پیش کیے جاتے ہیں، پھر ضعیف قسم کی حدیثیں اور روایتیں اور من گھڑت قسم کی قصہ کہانی پیش کر کے قرآن کی واضح آیات کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کتاب بھائیوں محفوظ ہے. دنیا میں کوئی حدیث آ جائے، 1 ارب حدیثیں بھی آ جائیں، اس کتاب پر پیش ہوں گی. اس سے نہیں ٹکرانی چاہیے. ایاک نستعین، دعا صرف اللہ ہی سے، بس. اب کوئی حدیث ایسی نہیں ہوگی جو قرآن کی اس آیت کو کاؤنٹر کر دے. وہ حدیث ہی نہیں ہوگی، وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی اصول محدثین پر، میرے آپ کے کہنے پر نہیں، اصول محدثین پر. اب میں یہاں پر انصاف کا تقاضا سمجھتا ہوں کہ ایک چیز بیان کر دوں. انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں 2 بھاری فرقے جو اپنے آپ کو فخری اہل سنت کہتے ہیں، حالانکہ اس طرح کے واقعات لکھ کے ان کو شرم کرنی چاہیے. اہل سنت کا یہ منہج ہے؟ اہل سنت کا یہ منہج نہیں ہو سکتا. اہل سنت کا منہج کتاب و سنت اجماع کو حجت ماننا ہے، اور جہاں کہیں ان تینوں چیزوں میں کوئی چیز نہ ملے پھر قیاس اور اجتہاد بھی کیا جا سکتا ہے. تو چونکہ وہ اپنے آپ کو فخری اہل سنت کہتے ہیں، تو اب اہل سنت کی یہ تعلیمات تو نہیں ہے. تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں 2 بھاری فرقے، نمبر 1 بریلوی اور نمبر 2 دیوبندی. ان دونوں مکتبہ فکر کی 2 بڑی جماعتیں اس وقت پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں. بریلویوں کی دعوت اسلامی ہے، تقریباً 65 سے 70 ملکوں میں ان کا دعوت کا کام پھیل چکا ہے، بقول ان کے ٹی وی چینل بھی ان کا چل رہا ہے. اور دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت ہے جن کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 168 ملکوں میں ہمارے مراکز قائم ہو چکے ہیں. اب دونوں کے سلیبس میں جو کتابیں شامل ہیں، ان دونوں میں یہ واقعہ درج ہے. الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے امیر ہیں، ان کی کتاب ہے فیضان سنت، اور اس کا چیپٹر ہے مصافحہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب، صفحہ نمبر 654. اور دیوبندی عالم شیخ ذکریہ سہارنپوری جن کا لکھا ہوا تبلیغی نصاب پوری دنیا میں لے کر تبلیغی جماعت گھومتی ہے اور پڑھ پڑھ کر سناتی ہے، فضائل درود والا چیپٹر اس کا، اور فضائل حج والا چیپٹر تبلیغی نصاب کا.
इसमें फसल नंबर 9 के सफा नंबर 130 के ऊपर फजाइल हज में शेख जिक्रिया साहब ये वाकया लेकर आए हैं, इंतहाई गुस्ताखाना वाकया। वो कहते हैं कि शेख अहमद रफाई साहब कहते हैं कि 555 हिजरी में जब वो हज से फरागत के बाद रोज़ा रसूल पर हाजिर हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अरबी के 2 शेर कब्र रसूल पर जाकर पड़े 555 हिजरी में, यानी तकरीबन 550 साल नबी वसल्लम को दुनिया से तशरीफ ले जाए हुए हो चुके हैं। 550 साल के बाद शेख अहमद रफाई, जिनसे ये रफाई कादरी सिलसिला भी चलता है, मिस्र के अंदर बहुत ज्यादा है, कुवैत के अंदर भी हैं ये लोग, वो कहते हैं जी कब्र रसूल पर वो पहुंचे, उन्होंने 2 अरबी शेर पढ़े जिनका तर्जुमा कुछ यूं था कि दूरी की हालत में मैं अपनी रूह को आस्ताना अक़दस पर हाजिरी के लिए भेजता था, तो ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं अपना जिस्म भी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक अपनी कब्र से बाहर निकालें ताकि मैं उस दस्ते मुबारक की ज़ियारत करूं और उसको बोसा दूं। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। ये कौन सा हज और उम्रे में नबी वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाजिरी का ये तरीका किस सहाबी से, किस ताबी से साबित है? वरना इस वक्त 40 लाख लोग अगर यही दुआ वहां जाके करना शुरू कर दें कि या रसूल सल्लल्लाहु अपनी कब्र मुबारक से हाथ बाहर निकालें, हम आपको मिलने के लिए आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा जुल्म है इस तरह का अकीदा रखना। फिर शेख जिक्रिया साहब कहते हैं कि 90,000 लोगों की मौजूदगी में, 90,000 लोगों की मौजूदगी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये उनके अल्फाज हैं माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अपनी कब्र मुबारक से हाथ बाहर निकाला, शेख अहमद रफाई रहमतुल्लाह अलैह ने उस हाथ को बोसा दिया और 90,000 लोग इस मंजर को देख रहे थे। शुक्र है ये उन्होंने लिख दिया ताकि बाद वाले तावील भी ना कर सकें ये ख्वाब की बात हो रही है। ये ख्वाब नहीं है, बेदारी की बात है, क्योंकि 90,000 लोग इकट्ठा एक तो ख्वाब नहीं देख रहे, 90,000 लोगों ने ये मंजर देखा और फिर उन्होंने पक्की मोहर लगाई है ताकि कोई बंदा सांस भी ना ले सके। वो कहते हैं इन्हीं देखने वालों में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी जिक्र किया जाता है, ताकि सारे सहम जाएं कि अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी देखा है तो ये तो झूठ नहीं हो सकता। लेकिन वल्लाह ये वाकया 555 हिजरी में आज से 900 साल पहले की बात हो रही है। भाइयों, आज से 100 साल पहले भी 90,000 का मजमा मस्जिद नबवी में नहीं आ सकता था। आज से 100 साल पहले भी, आज से 50 साल पहले भी मस्जिद नबवी में 90,000 का मजमा नहीं आ सकता था। 1955 में यह तोसी का काम शुरू हुआ है और फिर शाफात के दौर में यह कंप्लीट हुआ है। अब जाके उसमें कुछ बंदे आते हैं 1,00,000 1.5 लाख के करीब, और फिर बाहर वाले सैन भी मिला के तकरीबन 4.5-5 लाख। तो 900 साल पहले कह रहे हैं 90,000। देखे झूठ के पांव ही नहीं होते, कितना बड़ा झूठ है। 9,000 लिख देते तो शायद ये को काबू भी आ जाता। 90,000 लिख के तो जो है वो अपनी निशानी छोड़ दी, पता चल गया। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये बातें सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से क्यों नहीं जाहिर हुई? बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद जब सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान में इख्तलाफ हो गया खिलाफत के मसले में, वो डिटेल बात है, यहां एड्रेस करने का महल नहीं है, तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान आपस में मशवरे के लिए इकट्ठे हुए, बड़ा इख्तलाफ रहा हुआ, अल्टीमेटली वो चीजें कंक्लूड हुई। लेकिन किसी सहाबी को यह वहम भी नहीं हुआ कि नबी सल्लम का जिस्म मुबारक तो अभी चारपाई पे रखा हुआ है, दफनाया भी नहीं है, तो रसूलुल्लाह से ही जाके पूछ देते हैं कि या रसूल सल्लम आपके बाद हम किसको खलीफा चुने? आपने तो खलीफा अपना किसी को नहीं बनाया इस कुरान के अलावा। वो सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के मुताबिक अमल करते रहने की वसीयत फरमाई थी। किताबुल मुगाजी में 4460 नंबर हदीस है। क्यों? सहाबी को कभी यह वहम भी नहीं आना था। उनको पता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बरज़खी हयात के साथ है, इस दुनिया की हयात के साथ नहीं है। इसी तरीके से सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब घर से निकली इज्तिहादी गलती के तौर पर और अल्टीमेटली उसका अंजाम जो है जंगे जमल हुआ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक में 47 साल तक उस कब्र वाले हुजरे में सईदा आयशा रही हैं। किसी ज़ईफ रवायत से कोई बंदा साबित कर दे कि हजरत आयशा ने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्र पे मुलाकात की हो या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक आपके लिए बाहर निकला हो। ये बाद वाले लोग इतने बड़े बड़े दावे करते हैं और फिर जब हम इनका नाम लेते हैं हमें कहते हैं बुजुर्गों के गुस्ताख हैं। हम कहते हैं हम हर उस शैतानी बुजुर्ग के गुस्ताख हैं जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है। यह हमारे ईमान का तकाजा है। रो अपनी किस्मत को अगर तुम ऐसे लोगों को अपना बुजुर्ग मानते हो। कल को तुम गुलाम अहमद कादियानी को भी अपना बुजुर्ग मानोगे, उसके साथ भी इतने लोग लगे हुए हैं।
لاکھوں لوگ پاکستان میں اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں. پاکستان کی سرزمین تو ویسے ہی بہت زرخیز ہے گمراہی کے لیے. کوئی بندہ جو ہے ادھر ننگا بھی کپڑے اتار کے بھی کسی جنگل میں بیٹھ جائے اس کے ساتھ بھی 4 بندے لگ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے. تو یہ بزرگ، اور پھر کہتے ہیں بزرگوں کے گستاخ. ہم ان کو بزرگ ہی نہیں مانتے تو بزرگوں کی گستاخی کہاں سے ہوگی؟ آپ بتائیں گستاخان رسول بزرگ ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. تو 2 رزلٹ ہے، یا تو یہ گستاخان رسول تھے انہوں نے جھوٹ بولا، اور یا پیچھے جھوٹ بول رہے ہیں جو ان کی طرف باتیں منسوب کر کے لکھ رہے ہیں. اب آپ کا فیصلہ ہے کہ کون سی بات مانتے ہیں. اگر ان کو گستاخ مانتے ہیں تو وہ فارق، اور اگر ان کو صحیح مانتے ہیں اور ان کو جھوٹ مانتے ہیں تو یہ فارق. تو دونوں طرف آپ کے بزرگ فارغ ہوتے ہیں. تو کتاب و سنت پر اپنے اعمال کی بنیاد رکھی جائے. تو صحیح احادیث یہ ذریعہ ہے حق تک پہنچنے کا قرآن پاک کے بعد، ضعیف روایتیں اور واقعات نہیں. امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 261 ہجری صحیح مسلم کے مقدمے میں تقریباً 100 روایتیں احادیثیں لے کے آئے ہیں اس زمن میں کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. پہلی حدیث یہی ہے، جس شخص نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. پھر حدیث لے کر آئے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی. ان سے بچنا کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اور یہ امام مسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ آخری زمانہ میرا ہے، اسی لیے تو میں نے صحیح حدیثیں جمع کرنے کا ارادہ کیا. اب کسی کے آباء و اجداد ہے ہی ان پڑھ جاہل گزرے، نہ ان کو قرآن کا پتہ نہ ان کو حدیث کا پتہ، اور ان کو کوئی قرآن سے آیت بتائی جائے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو نئی نئی باتیں سن رہے ہیں، تو وہ تو جاہل ہے. یہ اہل علم کی بات ہو رہی ہے. واقعی ایسی حدیثیں پھر بیان کرتے ہیں، نہ بخاری میں ہوتی ہیں، نہ مسلم میں ہوتی ہیں، نہ ترمذی میں، نہ ابو داؤد میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ الموطا امام مالک میں، نہ مسند امام احمد میں. ان 8 کتابوں میں تو حدیثیں نہیں ہوتی ہیں. اور دور دراز کی کتابوں میں جن کا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ رد کیا ہے کہ ان کتابوں کا اور ان صحیح احادیث کی کتابوں کا زمین و آسمان کا فرق ہے. تو صحیح حدیث کے اوپر بنیاد رکھنی ہوگی. اب صحیح احادیث کے حوالے سے میں 3 مثالیں پیش کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمیں مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے. پہلی مثال مسند امام احمد سے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے. انہوں نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے مقابل کھڑا کر دیا ہے؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یہ کہو کہ جو اکیلا اللہ چاہے. اب اس صحابی نے پاکستانی مولوی کی طرح یہ نہیں کیا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کو مستقل بالذات نہیں سمجھ کے پکار رہا، میں غیر مستقل بالذات سمجھ کر اور محدود اور عطائی کے تحت باذن اللہ آپ کو پکار رہا ہوں، تو آپ نے مجھے کیوں کہہ دیا کہ مجھے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا؟ یہ نہیں انہوں نے کہا. ان کو پتا تھا نیت جو کچھ بھی ہو، جو چیز اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہے وہ مخلوق میں اذن کے ساتھ ماننا بھی شرک ہے. اللہ کے اذن کے ساتھ کسی کی عبادت ہو سکتی ہے؟ نہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں ہوئی تھی، وہ سجدہ تعظیمی تھا. سجدہ عبادت ہمیشہ ہی حرام رہا ہے. سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، اس امت میں وہ بھی حرام ہو گیا. اللہ کا شکر ہے حرام ہوا، ورنہ یہ لوگ جو اب اس قدر شرک کر رہے ہیں ان کے پاس بہت بڑی دلیل موجود ہوتی. دوسری مثال جامعہ ترمذی میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرماتے ہوئے کہا اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کر، اے بیٹے اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا جب بھی مصیبت آئے گی تو. اور جب تجھے سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرنا، اور جب مدد طلب کرنی ہو تو صرف اللہ سے مدد طلب کرنا. اور پھر ساتھ کیا ارشاد فرمایا، جان لے اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے ذرے کے برابر فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، اور پوری امت مل کر تجھے ذرے کے برابر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتی. تقدیر کے صحیفے لکھ کر خشک ہو چکے اور قلم اٹھا لیے گئے. اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ صحیح حدیث ہے. اب یہ حدیث کہ مدد صرف اللہ سے مانگنا، سوال صرف اللہ سے کرنا،
صحابہ کرام کو اس کا مطلب پتا تھا کہ اس سے مراد ہے غائب میں مدد کے لیے، دعا کے لیے پکارنا. ورنہ جس طرح آج کا مولوی اپنے ماننے والوں کو سکھا رہا ہوتا ہے، دیکھو جی جب ہم پانی میں ڈوب رہے ہوں تو کسی کو مدد کے لیے نہ پکارے. اس صحابی نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہو تو میں اپنی ماں سے روٹی نہ مانگوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی سے مانگنا تو میں روٹی اللہ سے مانگوں. صحابی نے نہیں یہ گستاخی کی. پھر یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور انسان کوئی ہے وہ مدد کے لیے جو ہے وہ کسی کے پاس پیسے روپے لینے کے لیے نہ جائے، اللہ کو پکارنا شروع کر دے. ان کو پتا تھا کہ ظاہری اسباب اور چیز ہے، دعا کرنا اور چیز ہے. یہ آج کے گستاخ لوگوں نے یہ مسئلے جو ہیں وہ گھڑے ہوئے ہیں. اور تیسری مثال جو میں نے پچھلی دفعہ بھی دی تھی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یہ حضور کی تربیت تھی. ان کو پتا تھا رسول اللہ کو پکارا تو شرک ہو جائے گا. تو چاہے جائے کہ آج پکارنا کتنی بڑی گستاخی. تو پھر مصیبت اور پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بھی تعلیم فرمایا. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ، المستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل، ہر پریشانی میں کہتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، تیری مدد کا سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ساتھ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی. صحیح بخاری میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل پریشانی میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا کرتے تھے. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعا تعلیم فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مانگو گے اللہ کبھی محروم نہیں لوٹائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لیکن تمام کے لیے ذکر و درود شرط ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ذکر و درود جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. ایک بہت لمبی حدیث کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. تو یہ ہمارا دوسرا ٹاپک بھی کنکلوڈ ہوا. اب آخری حصہ آج کا، تقریباً اب پیچھے 20 منٹ باقی ہیں، تو یہ انشاءاللہ امید ہے کہ کور ہو جائے گا ہمارا ان 20 منٹوں کے اندر. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو اب ڈسکس ہونے جا رہا ہے اور آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ اس کی بنیاد کے اوپر لوگ گمراہی کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی، ایک طرف کہتے ہیں کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھ لیا، اب اس کو مشرک بھی کہتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھے اور وہ شرک بھی کرے؟ واقعی ہم بھی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے صحیح کلمہ پڑھا ہوا ہے وہ شرک تو نہیں کر سکتا، اور جس کو کلمے کا مطلب ہی نہیں پتا وہ تو ضرور شرک کرے گا. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کاتب وحی جو ہے مرتد ہو گیا تھا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس کو دفناتے تھے، زمین باہر پھینک دیتی تھی. حضور کے زمانے کے اندر وہ مشرک ہو گیا تھا. آپ کا صحابی تھا، ایمان تو لایا تھا، کاتب وحی تھا، وہی لکھا کرتا تھا. یہ بہت بڑی اریاں مثال ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہے اور وہ بندہ مشرک ہو گیا، عیسائی ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا شروع کر دیا اس نے. تو یہ ایک چھوٹی مثال بھی بہت تھی، لیکن اب میں ٹیکنیکلی اس ایشو کو ایڈریس کروں گا تاکہ یہ مسکنسیپشنز اس معاملے میں دور ہوں. تو سب سے پہلے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82. اب میں وہ دلائل نہیں پیش کروں گا کہ جس میں دو طرف مطلب نکل سکتے ہیں، تو وہ کمزور دلائل کو پکڑ کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں وہ مضبوط دلائل انشاءاللہ پیش کروں گا اللہ کی مدد سے جس کا جواب نہیں ان کے پاس ہوگا، جو شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 82. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو ایمان لائے پھر ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا، وہی لوگ قیامت والے دن امن میں ہوں گے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا. اس کا شان نزول صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے اندر موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ہم بڑے پریشان ہوئے
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں آیا کہ جو شخص ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہ کیا تو وہ شخص قیامت والے دن عمل میں ہوگا، ہدایت پر ہوگا. تو یہ ظلم کا جو لفظ آیا ہے، ظلم تو عام معنوں میں تو گناہ میں آتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت والے دن کوئی بھی امن میں نہیں ہوگا؟ کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جس سے گناہ نہ ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ارشاد فرمائی اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی اس آیت میں شرک ہے مراد ظلم سے، عام گناہ نہیں. جو شرک کرے گا ایمان لانے کے بعد ایسے شخص کو پھر امن نہیں ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشریح سے یہ بالکل بات ثابت ہو گئی کہ ایمان لانے کے بعد بھی جو شرک سے بچے گا اسی کو قیامت والے دن امن اور ہدایت ملے گی، اور کسی کو نہیں ملے گی. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان 40 بندوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لے گا. یعنی وہ جب جنازہ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے گا اس بندے کی، اگر 40 ایسے بندے ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں. تو بھائیو اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جس حدیث سے یہ سہارا لیتے ہیں نا، وہ حدیث میں اینڈ پہ میں بیان کروں گا اور اس کا مفہوم بھی بیان کروں گا، اس حدیث کا مطلب کیا ہے. ابھی صرف یہ دلائل سنتے جائیں. تو جو بندہ جنازہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسلمان ہی جنازہ پڑھتا ہے، اور تو کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا. پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ بالکل کرٹیکل حدیث ہے اس حوالے سے، تم لوگ بھی اگلے لوگوں کے راستے پر چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی شخص گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم لوگ بھی وہی کام کرو گے. یعنی اپنے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگلے لوگ جو گزر چکے اس سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی جو خرابیاں یہودیوں اور عیسائیوں میں پیدا ہوئیں تم میں بھی پیدا ہوں گی. اب یہ حدیث پیش کر کے ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جو ہر سال توحید کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس کانفرنس کا مقصد اثبات توحید نہیں ہوتا بلکہ شرک کی تمام اقسام کو قرآن حدیث سے ثابت کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب، اور توحید کانفرنس میں یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے. وہ پورا میں نے ان کا میگزین پڑھا ہے، وہ اخبار جس کے اندر آیا ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو حدیث ہے نا تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح یہ امت شرک کرنا شروع کر دے گی. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جس طرح انگریز فیشن کریں گے، یہود و نصارہ جو لباس پہنتے ہیں مسلمان بھی وہی لباس پہننا شروع کر دیں گے، وہی حرکتیں شروع کر دیں. عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، حالانکہ اس حدیث میں تو ایسی بات کوئی نہیں ہے. کیٹاگوریکل مینشن ہے، مطلقاً ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں. لیکن بھائیو الحمدللہ کتب احادیث کے اندر اس حدیث کا موقع اور محل بھی، شان فرمان بھی موجود ہے کہ کس جگہ پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. وہ جامعہ ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. ابو واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا، جس پر مشرکین جنگ میں فتح کے لیے برکت کے طور پر اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے. تو صحابہ کرام میں سے کچھ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر فرما دیں جہاں پر ہم اپنا اسلحہ لٹکا لیا کریں برکت کے لیے، جس طرح یہ مشرکین کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ. یہ جو جملہ بولا جاتا ہے یعنی اللہ پاک ہے، اس کو آپ بریکٹ میں سمجھ لیں، معذوف ہے سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے کہی تھی. سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ جب ان کی قوم ایک ایسی جگہ سے گزری جہاں لوگ بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا بت بنا دیں جس پر ہم بیٹھ جایا کریں عبادت کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بت کے ساتھ تشبیہ دی. دیکھیں درخت کو، آج بھی ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں
یہ جتنے مزارات ہیں درخت ہیں ان کے ساتھ ٹاکیاں بھی وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں کپڑے کی مختلف اور منتیں مانی, بالکل سیم وہی چیز چل رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے لوگوں نے کی تھی. موسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے, پھر آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی جو بخاری اور مسلم میں ہے, تم بھی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, قسم اٹھا کے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, تم بھی اسی راستے پر چل پڑو گے جس پر پچھلے لوگ چلے تھے, جو پہلے لوگ گزر چکے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث کا کانٹیکسٹ ہی بتا رہا ہے کہ شرک کے حوالے سے اب تو گنجائش ہی نہیں رہ جاتی کوئی بندہ انکار کرے. تو حدیث کی حفاظت کرتی ہے, کوئی باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا. پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن تھے آخری, اور حضور کی دو بیویاں بیٹھ کے گفتگو کر رہی ہیں, ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن, کہ جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں بہت تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان لوگوں میں خرابی تھی, جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے, پھر وہاں اس کی تصویریں لٹکا لیتے تھے اور وہاں پر سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت والے دن اللہ کے حضور بدترین مخلوق ہوں گے یہ لوگ, بدترین مخلوق, والعیاذ باللہ. یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے, یہ ہمارا پورا ریسرچ پیپر اس پہ چھپ چکا ہے, رسول اللہ کی آخری وصیت ہے, وہ انشاءاللہ ربیع الاول پہ ایڈریس بھی کریں گے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 5 دن پہلے حضور نے ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی, دیکھنا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا, لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے, خبردار میں تمہیں منع کرتا ہوں یہ بات نہ کرنا. اور پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب جس بیماری میں آپ کی وفات ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنے سر مبارک سے اتارتے تھے, چہرہ مبارک سے ہٹاتے تھے, اور بار بار یہ کہتے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا, والعیاذ باللہ تعالی. اس کے آگے حضرت عائشہ کے کامنٹس ہیں بخاری اور مسلم میں جو اس حوالے سے کلیئر کریں گے مسئلے کو. سیدہ عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے عام کھول دیتے, لیکن ہمیں ڈر تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں اسی بات سے ڈرا رہے تھے. حضرت عائشہ کو تو ڈر تھا شرک کا, پاکستان کے مولوی کو 1400 سال بعد کوئی ڈر ہی نہیں ہے. ان سے زیادہ کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا فہم رکھنے والا تھا. پھر مسند امام احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اسے پوجنا شروع کر دیں, والعیاذ باللہ تعالی. وثن کا لفظ بت نہ بننے دینا, یعنی جس کو پوجا جائے گا وہ بت ہے, چاہے قبر ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو, میری قبر کو بت نہ بننے دینا. تو یہ احادیث تھیں جو بالکل یہ بات کلیئر کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدشہ تھا, صحابہ اکرام کو بھی خدشہ تھا. پھر صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے, نصارہ نے اپنے نبی کی شان کو بلند کر دیا تھا, میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. آپ وسلم کو کیوں ٹینشن تھی وہ آج پتا چل رہا ہے ہمیں, جب ہمیں مسجد سے سننے کو ملتا ہے نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے نکلا ہوا نور, اور اللہ کہہ رہا ہے لم یلد ولم یولد, اللہ میں سے نہ کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا. یہ صحیح ترجمہ ہے اس کا, بالکل اپروپریٹ ٹرانسلیشن, نور من نور اللہ. وہی یہود و نصارہ والے کام شروع ہو گئے یہاں پر بھی, اللہ تعالی ہمیں محفوظ کرے. اب ہم اس آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ امت خوش نصیب امت ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ایک گروہ کو قیامت تک کے لیے شرک سے محفوظ کر دیا, ایک گروہ کو. وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ اب آپ سن لیں. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے جو شہداء تھے ان پر 8 سال کے بعد نماز جنازہ پڑھی,
अपनी वफात से चंद दिन पहले कब्र पे जाके। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां एक खुतबा दिया जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम्हारे बारे में शिर्क का खदशा नहीं है, अलबत्ता मुझे यह डर है कि तुम दुनिया के माल के अंदर दुनिया में रगबत करना शुरू कर दोगे। इस हदीस को पेश करके कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूंकि फरमा दिया कि मुझे शिर्क का खदशा नहीं है, लिहाजा शिर्क बिल्कुल खत्म हो गया। तो पहली बात यह है कि इस खुतबे के बाद वो हदीस आती है जो आप की वफात से जस्ट पहले बिस्तर मर्ग पर है कि अल्लाह की लानत हो यहूदों नसारा पर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। और हज़रत आयशा कह रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें डरा रहे थे कि यह काम ना करना। अगर अल्लाह ने आपको गारंटी दे दी थी कि उम्मत शिर्क नहीं करेगी तो हुजूर को डराने की क्या जरूरत थी? क्या अल्लाह ताला पर ईमान नहीं था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? नाऊज़ु बिल्लाह, उनसे बढ़कर कौन कामिलुल ईमान हो सकता है? वो मतलब जो लिया गया इस हदीस से वो ये नहीं है। ये आप इस हदीस को गौर से सुने कि मुझे तुमसे खदशा नहीं शिर्क का। ये पर्टिकुलर खिताब है उस ग्रोह के साथ जो ग्रोह क़यामत तक शिर्क से महफूज रहेगा। उस जमाने में वो ग्रोह सहाबा इकराम पर मुश्तमिल था और फिर क़यामत तक उन्हीं के पैटर्न पर माना अलैहि व अस्हाबी के तहत एक ग्रोह शिर्क से महफूज रहेगा। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान उस जमाने में इस उम्मत के रिप्रेजेंटेटिव थे, उस वक्त कोई फिरके नहीं बने हुए थे। फिर उन्हीं के पैटर्न पर एक ग्रोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा। और यह मैं बात अपनी तरफ से नहीं कर रहा, यह बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक ग्रोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वो गालिब रहेंगे इल्मी दलाइल के ऊपर, वैसे नहीं, इल्मी दलाइल के ऊपर, हत्ता कि क़यामत आ जाएगी। एक ग्रोह, उस एक ग्रोह के बारे में बिशारत है वो शिर्क नहीं करेगा। बनी इसराइल में तो सारे के सारे ग्रोह शिर्क में मुब्तला हो गए, लेकिन यह उम्मत तौहीद है, इसका एक ग्रोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा। और यही जो हदीस बुखारी और मुस्लिम की है, इसका भी आप शान इरशाद अगर पढ़ लें सुनन अबी दाऊद के अंदर, उसके अंदर मौजूद है पूरी हदीस, तिरमिज़ी में भी अबू दाऊद में भी, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत में से कुछ कबाइल मुशरिकीन में से ना जा मिले और दोबारा से बुतों की पूजा ना शुरू कर दें। ये वाज़ेह अल्फाज। फिर आप साथ ही फरमा रहे हैं, बुतों की पूजा शुरू हो जाएगी और मेरे बाद 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे जिनमें से हर शख्स ये दावा करेगा मैं अल्लाह का नबी हूं, हालांकि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और फिर आपने फरमाया इसके बाद कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब इस आयत, इस हदीस का भी शान इरशाद पता चल गया कि किस मौके पे आपने फरमाया था। पहले आपने जिक्र किया कि उम्मत में इस तरीके से लोग मुशरिकीन के साथ मिलेंगे, बुतों की पूजा शुरू करेंगे, लेकिन एक गिरोह बच जाएगा, तो पता चल गया। सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 72 फिरके मेरी उम्मत के दोज़ख में जाएंगे। तो दोज़ख में क्यों जा रहे होंगे वो? मुसलमानों के फिरके, गैर मुसलमानों को छोड़ दें। कादियानी फिरका कहां से निकला है? मुसलमानों में से। हुलूलिया कहां से निकले हैं? मुसलमानों में से भी। ये लोग शिर्क नहीं कर रहे। तो ये हदीस बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश की जाती है। इसका मफहूम सिर्फ यह है कि मेरी उम्मत एज ए होल, पूरी उम्मत गुमराह नहीं होगी जिस तरह बनी इसराइल हो गई थी। एक गिरोह यहां पर हक पर कायम रहेगा। और वो अल-मुस्तदरक लिल-हाकिम में सही सनद के साथ हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी पूरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा। एक गिरोह इख्तलाफ करता रहेगा, जरूर हक पर कायम रहेगा। तो ये जो हदीस है बुखारी और मुस्लिम की कि मुझे तुमसे शिर्क का खदशा नहीं, इसकी तफसीर जो मुहद्दिसीन ने की है, बरेलवी देवबंदी अहले हदीसों ने नहीं, शियों ने नहीं, मुहद्दिसीन ने, इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 852 हिजरी और अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़ा 855 हिजरी, आज से तकरीबन 600-700 साल पहले उन लोगों ने इस हदीस की शरह में लिख दिया कि इससे मुराद यह नहीं है कि पूरी उम्मत शिर्क नहीं करेगी, इससे मुराद एक गिरोह है। वरना हमने उम्मत में देखा है कितने लोग मुशरिक भी हुए हैं। ये उन आइम्मा ने भी अपनी किताबों के अंदर, फतुल बारी के अंदर और उम्दतुल कारी के अंदर मुहद्दिसीन ने ये डिटेल के साथ लिख दिया। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी हाजत नहीं, दलाइल के साथ ये बात बिल्कुल वाज़े कर दी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो एक गिरोह की गारंटी है। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा इकराम थे,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا. اور یہاں وہ بھی حدیث سن لیں, یہ جو حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے, سنن نبی داؤد میں, اس کے ساتھ الفاظ موجود ہیں کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں اس طرح داخل ہو جائیں گی جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس کا زہر اس کے ریشے ریشے میں پہنچ جائے, ایسی میری امت کے اندر بدعتیں داخل ہو جائیں گی. اور پھر ان بدعتوں کا انجام کیا ہونا ہے؟ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا. کیوں؟ کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن, قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے. وہ تو پرسرات میں فیصلہ ہوگا نا کہ کون واقعی مسلمان ہے اور کون نام کا مسلمان ہے. قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں نا. تو میں اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے ان کو پہچان لوں گا. تو میرے حوض کوثر پہ جب وہ لوگ لائے جائیں گے, میں ان کو حوض کوثر سے جام پلانے لگوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. میں کہوں گا اللہ یہ میرے امتی ہیں, یہ میرے ساتھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں اور دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی سحقا سحقا لمن بدل بعدی. ان پر پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا, جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین ٹیمپر کر دیا. ان کو مجھ سے دور کر دو, کوئی شفاعت نہیں ہوگی ان لوگوں کی. تو یہ جو کہتے ہیں جی آپ شرک تو امتی کر ہی نہیں سکتا, کتنے مسلمانوں کے گروہ ہیں اس وقت جن کو سارے مشرک کہتے ہیں. ایران کے اندر ایک گروہ ہے نصیریہ فرقہ جو سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا ہے, حضرت علی کو اللہ مانتا ہے. پوری دنیا کے شیعہ اس کو کافر کہتے ہیں, اس گروہ کو اہل سنت بھی کافر کہتے ہیں. حلولیہ کا گروہ کہ اللہ تعالیٰ بندے میں حلول کر جاتا ہے, پینتھیزم کا عقیدہ, یہ بھی کفری عقیدہ, شرکی عقیدہ. اس طرح کے کئی عقیدے ہو گزرے ہیں مسلمانوں میں, ایسے گروہ ہو گزرے ہیں. اور آج پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ خاص طور پر اس معاملے میں بہت زرخیز ہے. یہاں پر گمراہی کے اعتبار سے یہاں کتنے لوگ موجود ہیں جو غیر اللہ کو دعا کے لیے پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں ان سے محفوظ فرمائے. ہر مصیبت ہر پریشانی میں صرف اپنے رب کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. جو بات میں نے کی حق بات اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میری منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہو جو کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہے, ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ محو کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.